السلام علیکم۔ ڈی جی خان بورڈ سے ڈپارٹمنٹل ویریفیکیشن، یعنی کہ اگر آپ کی کسی بھی گورنمنٹ جاب یا کسی آرمی میں یا کسی کہیں پہ بھی آپ کی جاب ہوئی ہے تو اس کے لیے ڈاکومنٹس کس طرح ویریفیکیشن کروانی ہے، ٹھیک ہے، اور فیس کتنی ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو ابراڈ اسٹڈی کے لیے آئی پی سی سی کے لیے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کرانی ہے، ٹھیک ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے وہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آئی پی سی سی میں جو ہے وہ جو اسٹوڈنٹس میڈیکل یونیورسٹیز کے لیے اپلائی کرتے ہیں اس کا پروسیجر کیا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ آن لائن جنریشن کیسے کی جاتی ہے چلان کی، یعنی کہ چلان کیسے جنریٹ کیا جاتا ہے فی کا، جو بھی آپ نے فی سبمٹ کروانی ہے اس کا چلان کیسے جنریٹ ہوتا ہے، تو اس کا بھی ہم پروسیجر دیکھیں گے اس میں۔ تو اس سب کے لیے سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ آ کے بائیس ٹی جی خان جو ہے وہ لکھنا ہے اور آپ کے سامنے یہ انٹرفیس اوپن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ والے جو انٹرفیس ہے یہاں پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ سائٹ اوپن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں سے جیسے آپ اسکرول ڈاؤن نیچے کریں گے تو ایک یہ پہلے والی چیز ہے یہاں پہ کہ آن لائن چلان جنریٹ، ٹھیک ہے۔ آن لائن چلان اگر آپ نے جنریٹ کرنا ہے تو اس پہ کلک کریں گے، اور اس کے بعد اگر آپ نے آن لائن فارمز یعنی کہ اگر آپ نے ڈپارٹمنٹل ویریفیکیشن کروانی ہے تو آپ وہاں پر اس کا فارم بھی موجود ہوگا۔ اگر آپ نے آئی بی سی سی کے لیے جو ہے وہ یا ابراڈ اسٹڈی کے لیے ویریفیکیشن کرانی ہے تو اس کا فارم بھی وہاں پہ موجود ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آن لائن چلان کیسے جنریٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ پہلے یہاں پہ کلک کر لیں کہ آن لائن چلان جنریٹ ہم کیسے کریں گے۔ اب یہاں پہ وہ کیٹیگریز بتا رہا ہے کہ آن لائن چلان فارم فار انڈیویجول اسٹوڈنٹ، آن لائن چلان فارم فار آرگنائزیشن ویریفیکیشن، آرگنائزیشن سرٹیفکیٹ ویریفیکیشن یعنی کہ ڈپارٹمنٹل ویریفیکیشن اگر آپ نے کرانی ہے، آن لائن چلان فارم فار اسکول کالج انسپیکشن فی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے مطلب انڈیویجولی اپنی کوئی اسٹوڈنٹ ویریفیکیشن کرانی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس پہ کلک کریں۔ تو چونکہ آپ کیونکہ ایز اے اسٹوڈنٹ انڈیویجول اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ سب سے پہلے والے انٹرفیس پہ کلک کریں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ سارا جو ہے وہ فارمیٹ اوپن ہو جائے گا۔ اس میں ساری آپ نے ڈیٹیلز ڈالنی ہے، یعنی کہ جو آپ کی ڈیٹیلز آپ کے رزلٹ کارڈ میٹرک اور ایف ایس سی رزلٹ کارڈ پہ لکھی ہوئی ہیں وہ ساری آپ نے یہاں پہ فیڈ کرنی ہے سب کے ساتھ۔ اچھا جی، یہاں پہ میں نے کچھ سٹارٹنگ میں ڈیٹیلز اپنی ڈال دی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ نیم، فادر نیم، اس کے بعد موبائل نمبر جو آپ کا ایکٹیو ہے وہ یعنی کہ جو آن ہے، اس کے بے فارم نمبر یا آپ کا اگر سی این آئی سی بنا ہے تو وہ ڈال دیں، کیونکہ بے فارم نمبر اور سی این آئی سی نمبر سیم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہاں اپنے میٹرک یعنی کہ پہلی کلاس جس کا آپ نے ڈاکومنٹس ویریفیکیشن کروانی ہے اس کا سیشن لکھنا ہے، یعنی کہ جس سیشن میں آپ نے جو ہے وہ میٹرک کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے اماؤنٹ انٹر اگر کرنی ہے تو کر لیں، اگر نہیں تو اچھا چھوڑ دیں اس کو بے شک، ٹھیک ہے۔ ایک ڈاکومنٹ کی بیسیکلی فیس جو ہوتی ہے وہ یعنی کہ ایک کلاس کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کی ویریفیکیشن کی فی 1500 ہے، یا ایک مارک شیٹ یا ایک آپ کی سند جو ہوتی ہے یا سرٹیفکیٹ اس کی 1500 ہے۔ اسی طرح اگر میٹرک کی کروا رہے ہیں تو اس کی ٹوٹل 3000 بنے گی، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ اگر رزلٹ کارڈ اور سند آپ الگ الگ کروا رہے ہیں تو اس کی 3000 بنے گی۔ اگر آپ نے ایف ایس سی کی بھی کرانی ہے تو ٹوٹل آپ کی 6000 فیس بنے گی، ٹھیک ہے۔ مطلب چار آپ کے ڈاکومنٹس بن جاتے ہیں اوور آل، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ نے اس دونوں کلاسز کی کرانی ہے یہاں پہ کیونکہ انٹرمیڈیٹ کا آپشن بھی ہوتا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے میٹرک کی کرانی ہے تو میٹرک کا آپشن جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں۔ تو اگر آپ نے دونوں کلاسز کی کرانی ہے تو سلیکٹ میٹرک کی کریں، اور ڈاکومنٹس کی جو فی ہے آپ جو ہے وہ اس حساب سے پے کریں کہ آپ کی وہ ایف ایس سی کی بھی بن جائے۔ یہاں پہ آپ نے اپنا جو ایڈریس ہے وہ یہاں پہ مینشن کرنا ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ بے شک فی مینشن کر لیں جو بھی آپ کی اوور آل بنتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ نے کیٹیگری دیکھنی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ویریفیکیشن کروا رہے ہیں اپنے لیے سیلف یا ڈپارٹمنٹل کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا ادر کنٹری یعنی کہ آئی بی سی سی کے لیے کروا رہے ہیں۔ تو سب چیزوں کے لیے جو چلان جنریٹ ہوتا ہے ایک ہی جو ہے وہ طریقے سے ہوتا ہے، یعنی کہ سیم پروسیجر ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں ڈپارٹمنٹل کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ آپ بے شک جو ہے وہ فی انٹر کر لیں جتنی بھی آپ نے پے کرنی ہے ڈاکومنٹس کے حساب سے۔ ویسے آپ اس کی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں جو کیونکہ چلان ایک ہی جنریٹ کرنا ہے اس سب کا۔ تو یہ ساری ڈیٹیلز اپنی ان پٹ کر لینے کے بعد یہ سارا ایڈریس یہاں پہ آپ کا ان پٹ کر لینے کے بعد کیونکہ چلان پہ بھی یہ ایڈریس جائے گا، یہ سارا ان پٹ کر لینے کے بعد آپ نے جو ہے وہ سبمٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ سبمٹ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ کلک ہیئر ٹو ڈاؤن لوڈ، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ چلان ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے، تو اس کی 3-4 کاپیز ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں گے یہاں پہ ساری انفارمیشن آ گئی ہے، آپ کا نمبر ہر چیز یہاں پہ آ گئی. یہاں پہ آپ نے ڈیٹ ڈالنی ہے اور چلان نمبر آپ کا یہ آلریڈی بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، باقی یہ آفس یوز کے لیے ہے، تو آپ کی فی بھی یہاں پہ جو ہے وہ آپ اماؤنٹ انورڈ یہ ویسے یہاں پہ مینشن خود کرنی پڑے گی آپ کو. وہاں پہ انہوں نے مینشن میں نے تو کی تھی، لیکن اگین آپ کو خود کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، ویب سائٹ پہ بھی آپ جا کے جو ہے وہ فی کنفرم کر سکتے ہیں کہ ڈی جی آن بورڈ کی ڈاکومنٹس ویریفیکیشن پر ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کتنی ہے، تو وہ یہاں پہ پھر آپ انٹر کر لیں. تو یہ 2-3 کاپیز ہیں. تو اس میں سے جو پہلی کاپی ایک اسٹوڈنٹ کاپی ہوتی ہے، ایک بینک رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ایک اسٹوڈنٹ یعنی کہ آپ اپنے پاس رکھیں گے، اور ایک جو ہے وہ جیسے جو ڈاکومنٹس آپ نے بورڈ سے ویریفیکیشن کروانی ہے آپ نے ادھر بھیجنا ہے یہ اوریجنل چلان. ٹھیک ہے، تو یہ فی آپ نے اپنے قریبی جو ہے وہ بینک جو آپ کا ایچ پی ایل بینک ہوگا اس میں جو ہے وہ فی آپ کی پے ہو جائے گی. یہ یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے. کسی بھی ایچ پی ایل کی برانچ میں جا کے آپ پے کریں گے تو آپ کا یہ چلان جو ہے وہ فی سبمٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، تو یہ سارا پروسیجر تھا کہ چلان کیسے جنریٹ کرتے ہیں. ادھر آپ نے آئی بی سی سی کے لیے کرنا ہے یا ڈپارٹمنٹل ویریفیکیشن کروانی ہے یا کسی بھی فیلڈ میں آپ نے چلان جنریٹ کرنا ہے، بالکل سیم پروسیجر ہے، صرف کیٹیگری آپ جو ہے وہ وہاں سے چینج کر لیں گے. ٹھیک ہے جی، تو یہ سارا پروسیجر تھا کہ ہم نے اگر چلان جنریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. اب ہم چلتے ہیں جی ڈپارٹمنٹل ویریفیکیشن پہ، اور پھر ہم چلیں گے ابراڈ یعنی کہ ادر دین کنٹری یعنی کہ جو براڈ ویریفیکیشن ہے آئی بی سی سی کے لیے، اس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو دونوں میتھڈ تھوڑے ڈفرینٹ ہیں. دونوں میتھڈ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. اب جو ہے وہ آپ نے آن لائن چلان تو ہم نے جنریٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے، فی سبمٹ کے اب میں نے سارا پروسیجر بتا دیا آپ کو. اب ہم چلتے ہیں آن لائن فارمز کے اوپر. ٹھیک ہے، جیسے ہی ہم اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ بہت سارے وہ فارم بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ کی اپلیکیشن سبمٹ کرانی ہے، اس کا فارم، اپلیکیشن فارم رزلٹ کارڈ فار پرائیویٹ ویریفیکیشن یعنی کہ آپ نے اپنے لیے ویریفیکیشن کروانی ہے تو اس کے لیے یہ سارے فارم یہاں پہ آ رہے ہیں. سنگل فارم بھی آ رہے ہیں، اگر آپ نے صرف ایک کلاس کا کروانا ہے اس کی بھی وہ بات کر رہا ہے. اپلیکیشن فار ڈپارٹمنٹل ویریفیکیشن آف رزلٹ کارڈ اینڈ سرٹیفکیٹ. ٹھیک ہے، اگر آپ نے ڈپارٹمنٹل ویریفیکیشن کروانی ہے تو یہاں پہ اس نے وہی مینشن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ابراڈ ویریفیکیشن ایس ایس سی ایچ ایس سی یعنی کہ دونوں کلاسز کی ویریفیکیشن کرانی ہے ابراڈ ویریفیکیشن آئی بی سی سی کے لیے، تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے. تو ہم سب سے پہلے آ جاتے ہیں جی کہ ہم نے ڈپارٹمنٹل ویریفیکیشن اگر کروانی ہے تو کیسے کریں گے. تو اپلیکیشن فار ڈپارٹمنٹل ویریفیکیشن پہ آپ جیسے ہی اس کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ نیچے پروسیڈ پہ آ جائیں، پروسیڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہوگا. تو یہ جو آپ کے پاس یہ وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے ڈاؤن لوڈ ڈپارٹمنٹل ویریفیکیشن آف رزلٹ کارڈ اینڈ سرٹیفکیٹ فارم. تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے تو وہ یہاں پہ آپ کو ایک فارم شو کریں گے. ٹھیک ہے، اب چلان آپ نے ویسے ہی جنریٹ کرنا ہے جو ویڈیو کے سٹارٹ میں نے آپ کو پروسیجر بتایا. چلان جنریٹ کر کے آپ نے یہ فارم ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. یہاں پہ آپ نے نمبر لکھنا ہے جو آپ کا ڈپارٹمنٹ نمبر ہے، جو آپ کو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جس ڈپارٹمنٹ میں آپ کی جاب ہوئی ہے اس کی طرف سے آپ کو ایک نمبر جاری ہوگا، آپ نے وہ یہاں پہ مینشن کرنا ہے. اس کے علاوہ ڈیٹ لکھنی ہے، تو جس کو یہ سبمٹ کرنا ہے یعنی کہ ٹی جی ہان کے کنٹرولر کو آپ نے سبمٹ کرنا ہے. کہ ڈپارٹمنٹل ویریفیکیشن آپ نے نیم لکھنا ہے جس ڈپارٹمنٹ میں آپ کی جاب ہوئی ہے، جس بھی گورنمنٹ جاب میں ڈپارٹمنٹ میں، یہ گورنمنٹ ہے سیمی گورنمنٹ ہے جو بھی ہے، تو آپ نے وہ یہاں پہ سارا اس کی ڈیٹیلز مینشن کر لینی ہے. اس کے بعد اس کی ڈپارٹمنٹ کی اسٹیمپ اور یہ سارا سگنیچر یہاں پہ کر لینا ہے. اب یہاں پہ ٹوٹل نمبر آف میٹرک سرٹیفکیٹ جو ٹوٹل نمبر آف انٹر سرٹیفکیٹ یعنی کہ رزلٹ کارڈ سند کروانی ہے تو 2 لکھیں. اسی طرح یہاں پہ بھی رزلٹ کارڈ سند کروانی ہے تو آپ 2 لکھیں. اس کے بعد چلان نمبر جو میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا وہ وہاں پہ چلان پہ مینشن ہے، تو وہ والا نمبر وہاں سے اٹھا کے اپنے یہاں پہ انٹر کر لینا ہے. اس کے بعد جو فی آپ نے پے کی ہے 4 ڈاکومنٹس کی آپ نے وہ مینشن کرنی ہے. ڈپازٹ ڈیٹ جب آپ نے کی ہے اور ایچ پی ایل برانچ میں کون سی برانچ میں کی ہے اس کا یہاں پہ فی جو ہے وہ کر لینا ہے. اب یہ ساری جو ہے وہ کر لینے کے بعد آپ کو یہاں پہ اس نے ہدایت بھی دی ہوئی ہے کہ یہ یہاں پہ بتایا ہے کہ ڈپارٹمنٹل ویریفیکیشن فی سند یعنی کہ فی پیپر فی ڈاکومنٹ 1500 ہے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ بینک چلان آپ ادارے میں جمع کروائیں گے جو آپ کا اوریجنل چلان ہے. فی سبمٹ ہو جانے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جو ہے وہ چلان 3 ماہ کے اندر اندر یہ آپ چلان ویلڈ ہوتا ہے جو آپ فی سبمٹ کرواتے ہیں. اس کے بعد آپ نے جو ڈاکومنٹس آپ نے ساتھ لگانے ہیں، اصل چلان لگانا ہے. اس کے بعد اپنی ایک
ادر پکچر بھی لگانی ہے، اس کے بعد جو رزلٹ کارڈ ان کی فوٹو کاپیاں بھی ساتھ مینشن کرنی ہے، جو آپ نے جن کی جو ہے نا ڈاکومنٹس کی جو ہے وہ ویریفیکیشن کروانی ہے، وہ ان کی فوٹو کاپیز بھی لگانی ہے ساتھ. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ڈیٹیلز لگانی ہے کہ جو ڈاکومنٹس آپ نے ویریفائی کروانے ہیں ان کو یہاں پہ ان کی ڈیٹیلز لکھنی ہے، اپنا سیشن لکھنا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح میں نے میٹرک کہی ہے تو میٹرک کا یہاں پہ رول نمبر، اس کا سیریل نمبر، سرٹیفکیٹ نمبر، سیشن نمبر. ٹھیک ہے، ایگزام، اس کے بعد نیم، اپنا نام، فادر نیم، ڈیٹ آف برتھ اپنی لکھنی ہے، مارکس لکھنے ہیں اور ریمارکس لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ایف ایس سی کی بھی یہاں پہ انٹر کر کے جو ہے آپ لوگوں نے بورڈ، اگر آپ نے اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اگر آپ نے بورڈ میں خود نہیں جانا تو آپ جو ہے وہ بورڈ کے ایڈریس پہ جو ہے وہ ڈاکومنٹس بھجوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں وہ 10 دن لگیں گے، 1 ویک لگ سکتا ہے، تو وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ مطلب آپ ویٹ کر سکتے ہیں اتنا، تو آپ جو ہے وہ ٹی سی ایس کے ذریعے، پوسٹ کے ذریعے بھی آپ کروا سکتے ہیں. اس میں سارے ڈاکومنٹ جو میں نے بتائے ہیں وہ سارے آپ نے لگا کے، بینک کی کاپی لگا کے، اپنے بے فارم یا اپنی آئی ڈی کارڈ کی کاپی، وہ سارا کچھ فوٹوگراف، وہ سارا کچھ لگا کے آپ نے جو ہے وہ بورڈ کو جو ہے وہ سبمٹ کروا دینا، بھیج دینا ہے وہ ایڈریس پہ. اگر آپ کی ڈپارٹمنٹل ویریفیکیشن ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا، یہ ڈاکومنٹس پھر آپ کے جب ڈاکومنٹس آپ بھیج دیں گے تو یہ ڈپارٹمنٹ کے ایڈریس کے اوپر وہ بھیج دیں گے بورڈ والے خود ہی. مطلب جب بھی آپ کروائیں گے، آپ اگر خود کروانا چاہیں گے تو وہ پھر وہ تب بھی آپ کو یہی کہیں گے کہ یہ ڈپارٹمنٹ ایڈریس پہ چلا جائے گا. اب اگر آپ کی وائی بی سی سی کے لیے ویریفیکیشن ہے تو اس میں اور ہوگا، کیونکہ وہ آپ کے گھر کے ایڈریس پہ یا جو آپ ایڈریس مینشن کریں گے اس میں آئے گا. وہ ہم اب نیکسٹ دیکھیں گے. اب یہ سارا ڈپارٹمنٹل ویریفیکیشن ہے، اور اگر آپ نے خود کروانی ہے تو خود جا سکتے ہیں. اگر آپ نے ٹی سی ایس کے تھرو کرانی ہے تو آپ ٹی سی ایس کے تھرو بھی ڈپارٹمنٹل ویریفیکیشن کروا سکتے ہیں. تو یہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس نہیں آئیں گے، یہ سیدھے جس ڈپارٹمنٹ میں آپ کی جاب ہوئی ہے وہاں پہ یہ بورڈ بھیج دے گا ڈاکومنٹ سارے اٹیچ کر کے. اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ ہم کس طرح آئی بی سی سی یعنی کہ ادر کنٹری ابراڈ ویریفیکیشن کروا سکتے ہیں. تو جو آن لائن فارم والا پورشن تھا، آپ نے وہاں پہ آ جانا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ہم نے اپلیکیشن فار رزلٹ کارڈ سرٹیفکیٹ ابراڈ ویریفیکیشن ایس ایس سی اینڈ ایچ ایس ایس سی یعنی کہ دونوں کی کروانی ہے، تو آپ نے اس پہ اگین آ جانا ہے. کلک کرنے کے بعد پروسیڈ کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے یہ انٹرفیس اوپن ہو جائے گا. اب اس میں آپ کا جو میٹرک کا رول نمبر ہے وہ آپ نے انٹر کرنا ہے، اور اس کے بعد میٹرک کا سیشن انٹر کرنا ہے. کیونکہ میٹرک کی سب سے پہلے کرنی ہے تو یہ یہاں پہ میٹرک کا رول نمبر، اور اس کے بعد جو ہے وہ میٹرک کا سیشن اینول 2021 یہاں سے آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے سبمٹ پہ کلک کر دینا. تو جیسے آپ سبمٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ اس پہ کچھ نہیں کرنا آپ نے. اس میں جو آپ کر چکے ہیں یہ آلریڈی آپ کا نام اپڈیٹ خود ہی ہو کے آ جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کا نام اور اس کے بعد فادر نیم. اب آپ نے باقی ڈیٹیلز یہاں پہ انٹر کرنی ہے ساری کی ساری. اچھا جی، تو یہاں پہ اپنی ساری ڈیٹیلز انٹر کر لینے کے بعد اپنا موبائل نمبر، پے فارم نمبر یا سی این ای سی نمبر انٹر کر لینا ہے. ڈسٹرکٹ اور تحصیل آپ نے انٹر کرنی ہے اپنی. اس کے بعد اسکول نیم اگر ریگولر ہے تو انٹر کر لیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے پرماننٹ ایڈریس، اپنا جو آپ کا ایڈریس ہے وہ انٹر کرنا ہے، اور جہاں پہ آپ کرنٹلی ابھی ہیں موجود وہ انٹر کر لینا ہے. تو یہ سارا کر لینے کے بعد اپنی ساری ڈیٹیل صحیح طرح سے چیک کر لینے کے بعد یہاں پہ نیچے سبمٹ کے آپشن میں کلک کر دینا ہے آپ نے. جیسے آپ سبمٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کلک ہیئر ٹو ڈاؤن لوڈ. تو جیسے ہم کلک کریں گے یہاں پہ ہمارا فارم جو ہے وہ اپلیکیشن، تو یہ آپ کی جو ہے وہ آئی بی سی سی کے لیے جو ہے وہ ساری کی ساری اپلیکیشن فارم جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو کے آ گیا. اس کا آپ نے کیا کرنا ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ نے پرنٹ نکلوا لینا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کچھ جو ہے وہ ڈیٹیلز کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نام لکھنا ہے. یہ باقی ساری ڈیٹیلز جو فل کر لینی، جو فل نہیں ہے وہ آپ نے یہاں پہ فل کر لینی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ کچھ ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں کہ نامکمل درخواست فارم پر ویریفیکیشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور اگر میٹرک اور انٹر یا کسی ایک سند کی ویریفیکیشن کرانا چاہتے ہیں تو 3 عدد فوٹو کاپیاں، 4 عدد جو ہے وہ فوٹو درخواست فارم یعنی کہ جو درخواست فارم ہے اس کی 4 فوٹو کاپیاں کروائیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اٹیچ کریں. اس کے بعد اگر میٹرک انٹر دونوں کی اسناد کروانا چاہتے ہیں تو آپ 3 اپنی فوٹو کاپیاں میٹرک کی، 3 جو ہے وہ فوٹو کاپیاں انٹر کی سند کی رنگین فوٹو کاپیاں، اور 1 عدد شناختی کارڈ کی کاپی یعنی کہ بے فارم کی کاپی پہ اگر نہیں ہے تو آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو بے فارم کی کاپی اس کے ساتھ اٹیچ کریں. یہ ساری. اس کے بعد بیرون فرام ویریفیکیشن ایک سند کی 3000 یعنی کہ ایک کلاس کی 3000 ہے. اگر دونوں کی کروانا چاہتے ہیں تو 6000 فیس ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بینک چلان آپ جو ہے وہ منی آرڈر یعنی کہ اثر رسید فارم آپ نے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ
جو آپ کو ویریفیکیشن، یہ بڑی امپورٹنٹ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ کو جو بورڈر ٹیسٹ کر کے آپ کو ایک سیل پیک جو ہے وہ انویلپ دے گا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اوپن نہیں کرنا، وہی سیل انویلپ آپ نے جو ہے وہ آئی بی سی سی آفس بھیجنا ہے اٹیسٹیشن کے لیے، اس کو اوپن نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف جو ہے وہ ابراڈ ویریفیکیشن یعنی کہ آئی بی سی سی کی ویریفیکیشن کے لیے ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ڈپارٹمنٹل ویریفیکیشن کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہوتی، وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو ہے وہ یہاں پہ انہوں نے چلان بھی آٹومیٹکلی جنریٹ کیا ہوا ہے، تو آپ کو جو میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا وہ ڈپارٹمنٹل ویریفیکیشن میں آپ یوز کر سکتے ہیں، تو اس کا چلان آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ اماؤنٹ لکھ دینی ہے، جو آپ نے اگر جتنے بھی ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کرانی ہے یہاں پہ مینشن کر کے اپنی فیس سبمٹ کروا کے اس کا جو اوریجنل چلان ہے، جو آپ کی بورڈ کی کاپی ہے، اس کو جو ہے وہ نکال کے اپنے ڈاکومنٹس جتنے بھی ہیں یہاں پہ ساری ڈیٹیلز پڑھ کے اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور بورڈ کے آفس میں آپ نے بھیج دینی ہے۔ اگر آپ ہو جائیں گے تو آپ کے ہو سکتا ہے ایک ہی دن میں کام ہو جائے ویریفیکیشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ جو ہے وہ بائی پوسٹ کروانا چاہتے ہیں یا ٹی سی ایس کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، 20 دن بھی لگ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ایک ویک میں بھی آپ کا کام ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کام کر لینے کے بعد پھر آپ نے آئی بی سی سی کا پروسیجر کرنا ہے، وہ بھی آن لائن پروسیجر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ یا تو اسلام آباد کے آئی بی سی سی کو سلیکٹ کریں گے یا لاہور والے کو سلیکٹ کریں گے۔ تب اگر آپ نے آئی بی سی سی کے لیے بھی اپلائی کرنا ہے تو اس کا پروسیجر بھی ہم جو ہے وہ میں ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور اس کے بعد ہوتی ہے موفا یعنی کہ منسٹری آف فارن افیئرس سے اٹیسٹیشن، تو اس کا بھی جو ہے وہ اس کے بھی اوپر بھی کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو بنی ہوئی ہے، تو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن پہ آپ کو دے دیا جائے گا، تو وہاں سے آپ جو ہے وہ اٹیسٹیشن کا پروسیجر سارا دیکھ سکتے ہیں، ساری ڈیٹیلز معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ معلومات چاہیے یا کوئی بھی اس میں کوئی کیوری پوچھنی ہو تو آپ جو ہے وہ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کمپلیٹ پروسیجر تھا ڈی جی خان بورڈ سے ڈپارٹمنٹل ویریفیکیشن کا، اور جو ہے وہ آئی بی سی سی کے لیے بھی جو ہے وہ سارا پروسیجر۔ تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور فالو کریں۔ تھینک یو۔